اور پھر میرے غوث پاک کا ایک دعویٰ بھی ہے، لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر ما یرا ما فی باطنکم وظواہرکم۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، لوگوں جو گھروں سے کھا کے آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں، جو چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں، تم میرے سامنے آتے ہو تمہاری حیثیت اس بوتل کی سی ہوتی ہے جو شیشے کی بوتل ہو، جو اندر ہوتے باہر سے نظر آتا ہے۔ میرے سامنے آنے والوں، عبد القادر جیلانی کی نگاہیں تمہارے باطن کو ظاہر کی طرح دیکھتی ہے اور ظاہر کو باطن۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی بندہ جاتا تو آپ اس کے دل کے حوال کو بیان کر دیتے تھے۔ ماشاءاللہ یار مشہور ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ فقہا نے جب سنا کہ اتنا بڑا فقیہ ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، چنانچہ بغداد اور اس کے دائیں بائیں سے 100 فقہا آپ کے امتحان کے لیے آئے کہ یار مشہور ہو گیا اتنا عبد القادر جیلانی، تو ادھر فارس کے علاقے سے آ کر یہاں عربیوں میں توجہ عربیوں میں آ کر یہ اتنا مشہور ہو گیا، چلو ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ بڑے ادق مسائل کو بڑی محنت کر کے سب نے میٹنگ کر کے کئی دنوں کی محنت شاقہ کے بعد 100 کوسچن سب نے اکٹھے کیے، ون بائی ون، ایک ایک فقیہ نے ایک ایک مشکل ترین جو فقہ کے مسائل تھے اس کو جناب اکٹھا کیا، تو یہ 100 بندہ آیا، ٹائم لیا جی ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے پاس جب یہ بغداد شریف میں پہنچے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا، آپ کی سینے اثر سے ایک نور کی کرن پھوٹی اور ان تمام کے سینوں کی طرف وہ چمک گئی، تو جس کے ذہن میں جو کچھ تھا سب کچھ بھول گیا۔ اب سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ثم صعد الکرسی واجاب الجمیع ما کان عندهم فاعترفوا بذا، تفریل خاطر الفاتر اور طبقات کے اندر موجود ہے، نزہۃ الخاطر کے اندر ہے، جامع کرامات میں، دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ جس وقت انہوں کو سب کچھ بھول گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کیوں آئے ہیں، آپ پوچھ رہے کیوں آئے ہو، وہ منہ دیکھ رہے جی کیوں آئے ہیں۔ پھر غوث پاک ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے فرمایا تو فلاں جگہ سے آئے، یہ سوال لے کے آئے، تیرا یہ جواب ہے، تو فلاں جگہ سے آئے، یہ سوال لے کے آئے، تیرا یہ جواب، تو فلاں۔ جب 100 کے 100 کا نام لے کر ان کے خود سوال کر کے ان کا علمی جواب دیا، اب وہ 100 کا 100 تھا کہ کھڑا ہوا، سر جھکایا، ہاتھ چومے اور کہنے لگے جو سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا ہے، واقعی تم علوم ظاہری کے بھی ماہر ہو، تم علوم باطنی کے بھی ماہر ہو۔ یہ علی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، قرآن میں ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی، تو اگر میرے غوث پاک سے اللہ نے کلام کر لیا تو اس میں کیا غلط ہے؟ پھکی نہیں، یہ کوئی پھکی نہیں ہے، یہ پھکی تب ہوگی کہ جب آپ کے اپنے مکتب فکر کے لوگ اس پھکی کو اون کرتے ہوں۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کی باقاعدہ ویڈیو آ چکی ہے کہ جو شخص بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کلام ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو امتی نبی کہے نہ کہے، وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جو اس طرح کے منسوب واقعات ہیں وہ ان کو اس اعتبار سے مانتے نہیں ہیں، تو ہم فقی کے طور پہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ بکواسیات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ باقی رہ گیا کشف الہام، اس کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ شہد کی مکھی کو جو وہی بھیجی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انسٹنکٹ کے اوپر اسے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ پھر عام بریلویوں سے افضل ہوگی نا، کیونکہ اس پہ تو وہی آ رہی ہے، عام بریلوی پہ تو وہی نہیں آ رہی ہے، تو پھر انسان اشرف المخلوقات کہاں سے رہ گیا؟ تو شہد کی طرف جو وہی بھیجی گئی، شہد کی مکھی کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں چیز داخل کی ہے کہ تم یوں اس میں آگے الفاظ ہیں سورۃ النحل میں کہ تم اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پہ جاؤ اور ہر چیز کا وہ جو رس چوسو، اس کے بعد شہد بناؤ۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے، باقی بھی تمام جو جاندار ہیں وہ اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہیں۔ رہ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو ان کا کوئی تعلق کشف الہام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھیں، ان کو پیغمبروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا تھا، ٹھیک ہے۔ غیر پیغمبر کے لیے اس امت میں کشف الہام یہ سب کی سب چیزیں بین ہیں، اور اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا خواب۔ جب نبی علیہ السلام کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد اب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں تک خبر پہنچانے کا، نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی کشف ہے، کوئی چیز ہے تو وہ خواب ہے۔ اور خواب کے بارے میں بھی بخاری مسلم میں آیا کہ 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے جو خواب ہیں ظاہر ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، تبھی مانے جائیں گے۔ اسی طریقے سے شیطان
کی طرف سے خواب ہیں تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے بائیں طرف 3 دفعہ تھو 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 اس طرح کر کے تھوک دینا ہے. اور جو نفس کی طرف سے وہ نفس تو کھیلتا ہے، وہ تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے، جو آپ پورا دن سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں بعض اوقات نظر آ جاتا ہے. یہ تو سائنٹیفکلی چیز ثابت ہو چکی ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے باقاعدہ اس کو ثابت کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی قاسم نانوتوی کو بسترے پہ اپنے ساتھ لٹایا مریدین کی موجودگی میں. وہ چیختے رہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ پھر بھی ان کو ساتھ لٹاتے ہیں، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر کروٹ ان کی طرف کر لیتے ہیں، اور وہ بیچارے چیخ رہے ہیں کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. یہ اشرف تھانوی صاحب ایک بہت بڑے بزرگان دین ہیں، دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں، بریلوی ایسے مریض الامت کہتے ہیں، وہ حکیم الامت کہتے ہیں. انہوں نے بانی مدرسہ دیوبند کے بارے میں نقل کیا کہ ان کا جو یہ اس طرح کا جو ایک، یعنی آپ کہہ لیں ایک پازیٹیو افیئر، میں کہتا ہوں نیگیٹو تو نہیں ہوگا یقیناً، اس نظام رکھتے ہیں. تو اب اس کی اگلی قسط آئی جب تذکرۃ الرشید کتاب کے اندر رشید احمد گنگوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہی رشید احمد گنگوئی جنہوں نے قاسم نانوتوی کو اپنے مریدوں کے سامنے چرپائی پہ ساتھ لٹا کے کروٹ کر کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے تھے اور وہ چیخ رہا تھا یہ کام نہ کرو، وہی کہتا ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے دلہن ایسی دیکھی ہے جو قاسم کی شکل کی تھی، ان کے نہیں، قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے، یعنی وہی قاسم جسے انہوں نے دن کو اپنے ساتھ لٹایا ہوا تھا، جو پورا دن سوچتے ہیں وہ پھر خواب میں. پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. یعنی اب اس کی مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر انہوں نے اس کی شرح بیان کی کہ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ قاسم نانوتوی نے رشید احمد گنگوئی کے بعد ان کے مریدین کی کفالت کرنی تھی، جس طرح کہ ایک بیوی بچوں کی کفالت کرتی ہے خاوند کے مرنے کے بعد. تو قاسم نانوتوی وہ بیوی ہے کہ جس کا خاوند جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی ہے، اور نقل فرمانے والے اشرف علی تھانوی ہیں. یہ سارے اسکینڈلز